تو حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر حضرت علی نے کیا کی؟ بیعت کی۔ کیا کہہ کے بیعت کی؟ کیا لفظ کہے تھے بیعت کرتے ہوئے؟ حضرت علی گھر میں ہیں، جب انہیں اطلاع دی گئی کہ مسجد میں عام بیعت ہو رہی ہے، حضرت علی اتنی جلدی سے اٹھے، کاندھے کی چادر زمین پہ گر گئی۔ حضرت علی کہتی ہیں جب میں مسجد میں آیا نا، ابو بکر ممبر پہ ہیں اور لوگ صحابہ بیعت کے لیے اس طرح ٹوٹے پڑے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں چھاتے کے ساتھ چمٹ جایا کرتی ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے یہ کہہ کے بیعت کی کہ نماز دین کا ستون ہے، جس ابو بکر کو میرے نبی نے دین کا امام بنایا تھا، علی اس کو دنیا کا بھی امام تسلیم کرتا ہے۔ ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ میرے نبی نے اس جگہ پہ مکان نہ کہا، کیا علم موجود ہیں، کیا کہا؟ مکانی یا ابا بکر، مکانی یا ابا بکر۔ ابو بکر میری جاتے کھلوتا رہے، میری جاتے کھلوتا رہے، نہیں آکھیا، فرمایا اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ جیسا کہ آج مورخ نے الزام امیر المومنین کے سر پہ رکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، اور یہی الزام مورخ نے امام حسن پہ دیا کہ معاذ اللہ حسن مجتبی نے حاکم شام کی بیعت کر لی تھی۔ حسین ابن علی کے سامنے ان دو آئمہ کی کردار کو بھی مضبوط کرنے کے لیے، ان کے اوپر لگے ہوئے الزام کو دھونے کے لیے، حسین ابن علی نے 28 رجب کو وطن چھوڑا۔ وطن اس بات میں چھوڑا کہ اگر بیعت کر لی تھی تو گھر چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب بیعت ہی کر لی تھی تو پھر جان کو لے کے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین ابن علی کو قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ یزید اپنے خط میں لکھ چکا تھا، یزید غلطی کر چکا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرح سیاست سے کام نہیں لیا، اس نے غلطی کر لی، اس نے لکھ دیا کہ یا بیعت لو یا حسین ابن علی سے سر لو، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ بے شک آج کے اس جملے کو، اس ویڈیو کا مرکزی سرنامہ ہونا چاہیے، آج کی اس مجلس کا مرکزی سرنامہ یہ ہونا چاہیے کہ اس لفظ کو دبایا جاتا ہے، اس لفظ کو زیادہ بیان نہیں کیا جاتا۔ امام حسین نے لفظ کہے تھے، اور وہ لفظ نہیں تھے، وہ بند تھی تاریخ، پچھلی بھی آنے والی بھی، کہ اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب حسین کون تھے؟ حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے کہہ دے کہ میں حسین تجھ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ امام حسین کیونکہ کلام امام جو ہوتا ہے وہ امام الکلام ہوتا ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی میرے آقا و مولا نے یہ لفظ کہہ کے مورخ کو لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ بیعت اس سے پہلی بھی مانگی گئی تھی اور اس کے بعد بھی مانگی جائے گی۔ جن سے مانگی گئی تھی وہ مجھ جیسے تھے یا میں ان جیسا ہوں، جن سے بعد میں مانگی جائے گی وہ مجھ جیسے ہوں گے، جن سے پہلے مانگی گئی میں ان جیسا، جن سے بعد میں مانگی جائے گی وہ مجھ جیسے، اور جو مانگ رہا ہے جنہوں نے پہلے مانگی تھی یہ ان جیسا، جو بعد میں مانگیں گے وہ اس جیسے۔ حسین ابن علی نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کو کھول کے رکھ دیا۔ حسین ابن علی نے زمانے کے سامنے شجرہ کھول دیا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا، کہ جس نے بھی انکار کیا تھا میں اس جیسا ہوں، اور جو بعد میں کرے گا وہ مجھ جیسے ہوں گے۔ اور حسین ابن علی نے کہا جنہوں نے پہلے بیعت مانگی تھی تو ان جیسا ہے، اور جو بعد میں مانگیں گے وہ تجھ جیسے ہیں۔ اس کا مطلب حسین نے صرف اس دور کا یزید نہیں دکھایا، اس سے پہلے والے یزید بھی دکھا دیے اور بعد میں آنے والے یزید بھی دکھا دیے۔ حسین ابن علی نے بتا دیا کہ جو بھی جس بھی دور کے جس بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے۔ یزید کسی ایک فرد کا نام نہیں، جس نے جس دور کی حجت سے بیعت مانگی وہ اس دور کا یزید بنا۔ اب ہم پہ سوال کرو حسین ابن علی کے اس جملے کے بعد، اب ہمیں بتاؤ کہ امیر المومنین سے کس نے بیعت مانگی تھی؟ اب بتاؤ امام حسن سے کس نے بیعت مانگی تھی؟ کیونکہ حسین ابن علی نے جملے کہہ دیے کہ صرف میں نہیں،
امام حسین نے کہا ان سے کہہ دے کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب مجھ جیسے سے مراد کون ہے؟ کوئی لاؤ، کیا بتاؤ کہ کیا صحابی حسین جیسا ہے؟ کیا یہ تشبیہ کسی صحابی کے ساتھ دی جا سکتی ہے کہ وہ صحابی حسین جیسا تھا؟ نہیں. حسین جیسی مثال حسین ہی کے گھر سے ملے گی. حسین جیسا حسین ہی کے گھر سے ملے گا. تو اس کا مطلب ہے جو جس جیسا ہو وہ اس کی شبیہ ہوتا ہے. جس نے جس دور کے حسین سے بیعت مانگی وہ اس دور کا یزید تھا. بے شک. امام حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اور اس سے کہہ دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. یہ میرا سوال ہے. تاریخ کے دامن سے روایتوں کو چرا کے دندناتے ہوئے ان ملعونین سے جو صبح و شام سوشل میڈیا پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب پہ اس الزام کو دھرتے ہیں کہ جی علی نے بیعت کر لی تھی، علی نے تو بیعت کر لی تھی، مولا امیر المومنین تو پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. تو جب امام حسین نے دربار دشمن میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، تو اس نے کیوں کہا؟ کیوں نہیں کہا کہ جب آپ کے باپ نے بیعت کی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ اے حسین ابن علی، ابھی تھوڑا تو سال گزرے ہیں، ابھی تو وہ لوگ زندہ ہیں جن کے سامنے آپ کے بابا نے بیعت کر لی تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، جبکہ آپ اپنے باپ کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہے. آپ کا باپ تو بیعت کر چکا تھا اور آپ نہیں کر رہے. دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کے، بند حجرے میں نہیں، دشمنوں کے دربار کے اندر وسط میں کھڑے ہو کے حسین ابن علی نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں. اور ایک دشمن کی زبان سے بھی نہیں نکلا کہ اگر تیرے باپ نے بیعت کی تھی تو آپ کیوں نہیں کر رہے. مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کے کہ میں علی کا بیٹا ہوں زمانے کو بتا دیا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی بیعت کیسے کروں. کیا بات ہے قبلہ. بے شک. اب یہاں پر بعض اپنوں کی زبان سے میں یہ جملہ سنتا ہوں کہ امام حسین نے انکار کر دیا یزید کی بیعت کا کیونکہ حسین ابن علی رسول کے بیٹے تھے اور یزید فاسق و فاجر تھا، یزید بد کردار تھا. میں اپنی مجلسوں میں بار بار یہ جملہ دہرایا کرتا ہوں، یزید تہجد گزار بھی ہوتا تو حسین بیعت نہ کرتے. کیا بات. یزید کیا بات. نمازی بھی ہوتا تو حسین بیعت نہ کرتے. جی قبلہ. آج پاکستان میں بڑا شور برپا ہے، اور جس جماعت کی طرف سے وہ شور برپا ہے کہ توہین صحابہ پہ سزا زیادہ ہونے چاہیے، سزا میں اضافہ ہونا چاہیے. اس جماعت کے سربراہ مولانا ابوالعلا مودودی ہیں. مولانا ابوالعلا مودودی کی خلافت و ملوکیت کو اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے ملوکیت کو خلافت سے کیسے جدا کیا ہے، انہوں نے کون کون سے کارنامے سامنے رکھے ہیں. مولانا مودودی سے ایک جگہ پہ سوال ہو گیا تھا کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ جب سب ہی صحابہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے تابعین، یہ سب لوگ یزید کو مان چکے تھے تو صرف حسین نے انکار کیوں کیا؟ اور میرے مذہب کا شیوا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. شاید اسی جملے کی وجہ سے مولانا مودودی پہ کرم ہو جائے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، انہوں نے کہا میں جملے کو الٹا دیتا ہوں، جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کی؟ تم مجھ پہ سوال کرتے ہو کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی. میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کی؟ کیا بات ہے قبلہ. دین کا سربراہ صحابی نہیں تھا، دین کا سربراہ کوئی راوی نہیں تھا، دین کا سربراہ کوئی محدث نہیں تھا، دین کا سربراہ رسول کا بیٹا حسین تھا. اور جب حسین کہہ رہا تھا نہیں کرنی چاہیے تو پھر کس کس نے کی تھی؟ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں حسین ابن علی نے نہیں کی. آپ امام حسین کو یہ کہہ کے خراج تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس دور میں وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی؟ بڑے بڑے محدثین نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے ناموروں نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے نامی گرامی افراد کے بیٹوں نے بیعت کر لی تھی. کس کی بیعت کی تھی؟ اس دور کے خلیفہ کی نہیں، فاسق کی، فاجر کی، بد کردار کی. وہ بیعت کر چکے تھے. بیعت کہتے ہیں بیچ دینا، وہ اپنا بیچ چکے تھے یزید کے ہاتھوں. جب انہوں نے اپنا بیچ دیا تھا، اور اگر آج کوئی کہے کہ یہ لفظ غلط ہے یا شیعہ خطیب اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان افراد نے بیعت کی تھی،
تو اگر ان افراد نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ حسین کے لشکر میں کیوں نہیں ہے؟ دو چیزیں، ایک حق ایک باطل. اگر کوئی چیز حق میں نہیں ہوتی تو وہ باطل میں ہے. امام حسین ابن علی نے تو صاف انکار کر دیا، اور صاف انکار کر کے واقعہ کربلا کو حادثہ نہیں بننے دیا. مدینے رہتے زہر کے ساتھ شہید کروا دیے جاتے، شہادت چھپ جاتی. مکہ میں رہتے حاجیوں کے بھیڑ میں قتل کر دیے جاتے تو کسی ایک کرائے کے قاتل پہ الزام لگا کے شہادت چھپا دی جاتی. امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو انکار کیا ہے، 28 کو جنگ نہیں کی، 30 کو جنگ نہیں کی، شعبان میں جنگ نہیں کی، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم. امام حسین ابن علی اتنے مہینے انکار کر کے سفر میں رہے. اگر اس دور کے ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ اتنے مہینے حسین ابن علی کے پاس کیوں نہیں آئے؟ کیا بات ہے قبلہ، بہت بہت خوبصورت. وہ کیوں نہیں آئے؟ آخر وہ لوگ کہاں تھے؟ اتنا عرصہ کہاں چھپے رہے؟ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ دیکھیں جی حسین ابن علی نے انکار کیا، اس کے فوراً بعد جنگ ہو شروع ہو گئی، ہمیں موقع ہی نہیں ملا سنبھلنے کا.